السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ویڈیو میں بات کروں گی کہ ہاؤ آئی لرن ٹو ڈیل ود جیلسی. میں ایک بڑی جل ککڑ ہوا کرتی تھی اینڈ آئی اسٹل اسٹرگل ود اٹ سم ٹائمس, بٹ الحمد للہ سنس آئی بیکم اویئر رائٹ اوے اگر میں کبھی جیلس فیل کروں, اور اس کے بعد پھر آئی نو ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ. So the thing is, I used to be an insecure person. I was not comfortable in my own skin. I had a lot of issues with self-esteem, self-confidence. Although I was the loudest person, one of the loudest person in the room, and that's why I often say that confidence isn't loud. Just because آپ تر 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 بول سکتے ہیں اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ واقعی میں کانفیڈنٹ ہیں, بیکاز مینی اے ٹائمز ہمارا جو تر 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 کے بولنا ہے یا بہت زیادہ بولنا ہے وہ ایکچولی اٹس کمنگ آؤٹ آف انگزائٹی. ہم اتنے اینکشیس ہوتے ہیں نا کہ ہماری اندر کی انگزائٹی بول رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک ٹپ ہے, یاد رکھیے گا کہ ہر کانفیڈنس کے ساتھ بولنے والا نظر آنے والا انسان, ہر کانفیڈنٹ نظر آنے والا انسان ایکچولی کانفیڈنٹ نہیں ہوتا. اور کانفیڈنس کے بارے میں ایکچولی ہے کیا بلا, اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پچھلی کافی ویڈیوز میں بات کر چکی ہوں. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. سو میکنگ لانگ اسٹوری شارٹ, میں جیلس ہوتی تھی کیونکہ میں اپنی ذات میں انسیکیور تھی. مجھے لگتا تھا کہ بس میرے ساتھ تو مسئلے مسئلے ہیں اور لوگوں کی زندگی میں تو بس اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں. ایوری ون از ہیونگ اٹ ٹوگیدر. لوگوں کی فیملی مجھ سے زیادہ بیٹر ہے. گرلز ہیو بیٹر لکس دین می, دے ہیو بیٹر گریڈس دین می, دے گیٹ مور ڈن ان لیس ٹائم, اور بس مسئلے ہی مسئلے ہیں. اور الحمد للہ جب وہاں سے ٹریک چینج ہونا شروع ہوا اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن مائی سیلف, تو میں نے یہ بھی سیکھا along دا وے کہ جیلسی لائک اینی ادر ایموشن, اٹس این ایموشن, ٹھیک ہے, اور اس سے بھی پازیٹیو وے میں ڈیل کیا جا سکتا ہے لائک اینی ادر ایموشن. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. دیکھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم میں سے ہر انسان کو مختلف انعامات سے نوازا ہے, ٹھیک ہے. ہاں, دیر آر تھنگس جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی, اور کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں. جیسے لیٹس سے کہ اگر لکس میں کوئی بندہ آپ سے بیٹر ہے, اور اگین یہ بھی ایک بڑی سبجیکٹو ٹرم ہے, ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کی لکس جو ہیں وہ خوبصورت ہی بنائی ہیں. یٹ ہمارے بیوٹی اسٹینڈرڈس ہیں جس میں گورا رنگ خوبصورت ہے, کالے بال خوبصورت ہیں, لمبے بال خوبصورت ہیں, گھنے بال خوبصورت ہیں, پتلی ناک خوبصورت ہے, بڑی آنکھیں خوبصورت ہیں, لمبی پلکیں خوبصورت ہیں. سو ایک پورا اسکلپچر ہم نے خود سے بنا لیا باربی ڈالس کی صورت میں کہ اگر ایک انسان اس کے ساتھ ریزمبل کرتا ہے تو وہ خوبصورت ہے. اسی طرح سے مردوں کے معاملے میں کہ جی براڈ ہونا چاہیے, مسکولر ہونا چاہیے, اس طرح کے ہم نے اسٹینڈرڈ عورتوں کے لیے بھی بنا لیے اور مردوں کے لیے بھی بنا لیے, ٹھیک ہے. اب اس اسٹینڈرڈ کے اوبیسلی اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے. ہمیں جس طرح کی باڈی, ہماری کس طرح کا اسکن کلر ہے, ہمارے کس طرح کے فیچرز ہیں, اس کے ساتھ ہمیں اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے, اور وہ چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے, جو کہ اگین انسان اس کے اوپر بھی اپنا اختیار لینے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بھیانک شکلیں بنتی جا رہی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں خوبصورت پیدا کیا ہے, لیکن in all of these fillers and botox and sculptures and surgeries, people are actually changing themselves into someone who they are not. Yes, some of them look really, really beautiful, gorgeous, pretty and what not. لیکن کچھ لوگ جو ہیں, اگین بٹ دے اسٹل لک فیک. اگر ہم دیکھیں, مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, وی نو کہ ہماری ایک بڑی پرومیننٹ فگر ہمارے ملک میں جو ہیں انہوں نے بہت خوبصورت سرجریز کروائی ہوئی ہیں, اینڈ شی لکس ریئلی ریئلی گارجس, بہت خوبصورت لگتی ہیں وہ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ بہت فیک بھی لگتی ہیں. سو لرننگ ٹو ایج گریسفلی, لرننگ ٹو, آئی ایم ناٹ سیئنگ, آئی ایم ناٹ اگینسٹ اینی آف دیز پروسیجرز. یہ بالکل ایک اور طرح کی بحث میں بات چلی جائے گی. میں جس بارے میں بات کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں, جس میں ہماری لکس آتی ہیں, ہمارے چہرے کی رنگت آتی ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے ارد گرد, کیونکہ ہم ان چیزوں کے ساتھ پیدا نہیں ہوتے, یہ چیزیں ہمارے دماغ میں ڈالی جاتی ہیں کہ گورا رنگ خوبصورت ہے, لمبا قد خوبصورت ہے, پتلی لڑکی خوبصورت ہے, لمبے بال خوبصورت ہیں, اور وہ سارے میسیجز جب لے کے ہم بڑے ہوتے ہیں, اور اسی طرح سے لڑکوں کو بھی بہت سارے ٹاکسک میسیجز ملتے ہیں. سو اس کے ساتھ جب ہم بڑے ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کے کچھ لوگوں کے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہیں جن کی وجہ سے وہ خوبصورت دکھتے ہیں, اور ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں. سو کیا ہوتا ہے, ہم پھر جیلس فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیلس از مور لائک کہ جو اس کے پاس ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کسی بھی ایموشن کی طرح ایک ایموشن ہے جو کہ نیچرل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس طرح سے پیدا کیا کہ وہ ڈفرینٹ ایموشنس کو ایکسپیرینس کرتا ہے. سو اٹس اوکے. سب سے پہلی چیز, اگر آپ کسی ایسی چیز کو لے کے جیلس فیل کر رہے ہیں تو ایکنالج کریں کہ میں جیلس فیل کر رہی ہوں یا میں جیلس فیل کر رہا ہوں. دین دیکھیں, ہم جیلس اس لیے محسوس کرتے ہیں جب ہمارا
ہم نے اپنی ذات کے اوپر کام نہیں کیا ہوتا نا, ہم نے اپنی ذات کو سمجھا نہیں ہوتا, ٹٹولا نہیں ہوتا, ایکسپلور نہیں کیا ہوتا, اپنی اسٹرینگس کو ایکسپلور نہیں کیا ہوتا, اس وقت ہم ایسے کرتے ہوتے ہیں. اب آئی ایم دا سیم پرسن ود دا سیم فیچرز ود دا سیم لکس, اینڈ obviously ایٹ دیٹ ٹائم when I used to be jealous, میں اس سے زیادہ I was younger than this and I was more prettier than this, جو کہ ہمارے بیوٹی اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں. ٹین ایج میں آپ سب سے پیارے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ایسا ایسا ایز یو ایج you become more graceful, but at the same time obviously you don't have that youth with you. But I didn't like myself. Now in my adulthood I just love who I am. جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے بنایا, مجھے وہ اپنا آپ جو ہے, اپنی ذات جو ہے وہ پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنی ذات کے اوپر ایک کانفیڈنس ہے. اور وہ کانفیڈنس کہاں سے آیا, اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے کانفیڈنس کے بارے میں بات کی ہوئی ہے. سو رائٹ ناؤ ایٹ دس ایج مجھے یہ پتہ ہے کہ ہاں میری کچھ لمیٹیشنس ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے پاس نہیں ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے بہت ساری اسٹرینگس کے ساتھ پیدا کیا ہے. جو مجھ میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے, جو میں ہوں وہ کوئی دوسرا نہیں ہے. مطلب کسی بھی انسان کے لیے اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے جیسا ایگزیکٹلی کوئی دوسرا انسان نہیں ہے. دا گفٹس یو برنگ ٹو دس ورلڈ نو ون ایلس کین. اپنے گفٹس کو جب ہم ایکسپلور کرتے ہیں, ہم اپنی اسٹرینگس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, تو پھر ہماری ایک ہی جیسی نظر آنے کی خواہش, جو کہ ہمارے معاشرے میں ہمیں بتا دی گئی ہے کہ ہر لڑکی کو بس ایسا ہی نظر آنا چاہیے, نہیں. بی یور سیلف, ٹھیک ہے, آپ جو ہیں اس کے اندر حسن تلاش کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو جہاں پہ کچھ فلاز دیے ہیں وہاں پہ آپ کو بہت ساری اسٹرینگس بھی دی ہیں. سو ایکسپلور یور اسٹرینگس, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایٹ ٹائمز ہمیں لگتا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ ہم سے زیادہ, ان کے پاس مال و دولت ہے, پیسہ ہے, وہ ہم سے زیادہ اچھی گاڑی میں گھوم پھر رہے ہیں, ان کے پاس ہم سے اچھا پارٹنر ہے, ہم سے زیادہ پیارے بچے ہیں. آئی ایم جسٹ سیئنگ اٹ, بہت ساری ایسی چیزیں. اگین اس میں بھی ایسا نہیں ہوتا. گراس از آلویز گرینر آن دا ادر سائڈ, ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر انسان کو بے پناہ نعمتیں دی ہیں. جب ہم اپنی نعمتوں کی طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں, اور وہ ہر ایک کی مختلف ہیں, کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ بس جس کی زندگی میں مایوسی ہی مایوسی ہو. ہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں, لیکن مایوسی کیوں ہوتی ہے, وہ ان کی اپنی سوچ کی وجہ سے ہوتی ہے. اگین ہم سب چیزوں کو بڑا ایک مٹیریلسٹک اس میں سوچتے ہیں. اگین دیٹ کمز فرام دا کلچر, کہ ہمارے معاشرے میں پیسہ, جو نظر آنے والی چیزیں ہیں, ظاہری چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, لیکن جو انٹرنل کریکٹرسٹکس ہیں ان چیزوں کو ہم اس طرح سے ویلیو نہیں کرتے ہیں. اینڈ وی نو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب انسان اپنے بڑھاپے میں پہنچتا ہے, تو نو میٹر اس نے اپنی لائف میں کتنا بھی پیسہ جمع کیا ہوا ہے, اس کی کتنی بھی خوبصورت لکس تھی, اس کے پاس جتنا کچھ مرضی تھا, لیکن آپ کا جو انر پیس ہوتا ہے, جو آپ کا مینٹل پیس ہوتا ہے, جو آپ کا کریکٹر ہوتا ہے, جو آپ کی ریلیشن شپس کے ساتھ آپ کی جو بانڈنگ ہوتی ہے, وہ سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے. وہ انسان سب سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے. سو اگر آپ کسی چیز اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو لے کے جیلس فیل کر رہے ہیں, جیسا کہ میں کرتی تھی, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے میں نے بہت زیادہ گریٹیٹیوڈ پہ ورک کرنا شروع کیا, اور الحمدللہ کہ میرا دنیا کو دیکھنے کا, اپنے آپ کو دیکھنے کا, اپنے سرکمسٹانسز کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل گیا. From that very person who hated her voice, from that very person who didn't like her looks, like who would pick herself apart like in front of mirror کہ تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے, تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے, to someone who loves her now. Not again اس سینس میں, ایک ہیلتھی سینس میں, کہ الحمدللہ اللہ کی عنایت سے, اللہ کی نعمت ہے یہ باڈی. اس لائک لٹرلی ہم اپنی آنکھیں جن کی مسئلے ہم سے ہو رہے ہوتے ہیں, اپنی ناک, اپنے ہونٹ, جسٹ امیجن کہ آپ اپنی جس چیز کو سب سے زیادہ, جس کی وجہ سے اپنے آپ کو پک اپارٹ کرتے ہیں, اپنے آپ کو سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, جس کی وجہ سے اپنے آپ کو سب سے زیادہ ہیٹ کرتے ہیں, اٹ گوز مسنگ فرام یور لائف. اگر آپ کے چہرے سے, آپ کے چہرے کا اگر کوئی فیچر ہے, آپ اس کو ہٹا لیں, تو آپ سوچیں کہ ہاؤ وڈ یو فیل, ہاؤ وڈ یور لائف بی. سو بی گریٹفل فار اٹ. یہ جسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگین اگر کچھ لوگ موٹاپے کی وجہ سے اپنے آپ کو ناپسند کرتے ہیں, تو یہ موٹاپے میں کس کی ذمہ داری ہے؟ وی کین ناٹ پٹ ایوری تھنگ آن جینس. ہم اپنی باڈی کو شٹ کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, ہم اپنی باڈی کو ٹریش کین کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. وی آر پٹنگ ایوری سنگل گاربیج اینڈ دین وی آر ایکسپیکٹنگ کہ ہماری باڈی سلم ہو, فٹ ہو اور اچھی نظر آئے. نو, دیٹس ناٹ گونا ہیپن. ہم اپنے دماغ میں گاربیج ڈال رہے ہوتے ہیں بائی تھنکنگ نیگیٹو تھاٹس, بائی کیپنگ کمپنی آف نیگیٹو پیپل, بائی واچنگ اسٹوپڈ کنٹینٹ, اینڈ دین وی آر ایکسپیکٹنگ کہ ہم اچھا مثبت سوچیں, ہماری لائف میں خوشی کیوں نہیں ہے. ہم اپنے ریلیشن شپس کو وہ ویلیو نہیں دے رہے ہوتے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں, اینڈ دین وی آر ناٹ گیٹنگ دیٹ تھنگ بیک, اینڈ دین وی آر تھنکنگ کہ یار میرے تو ریلیشن شپس جو ہے نا ان میں کوئی مسئلہ ہے, میرے بچوں میں مسئلہ ہے, میرے پارٹنر میں مسئلہ ہے. اچھا میں یہاں پہ ابیوزو پارٹنرس کی بالکل بات نہیں کر رہی ہوں, ٹاکسک پارٹنرس کی بالکل بات نہیں کر رہی ہوں, کیونکہ بہت سارے لوگ اس چیز کو, میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں اس چیز کو مینشن کرنا نہیں بولتی ہوں, بیکاز آئی نو دیر آر سسٹرز, دیر آر بردرز
who are living in such relationships and they know کہ وہ اچھا کریں لیکن اس کے باوجود ان کو اچھا رسپانس نہیں ملتا تو اس میں قصور ان کا نہیں ہوتا, دوسرے پارٹنر میں مسئلہ ہوتا ہے. سو پلیز آپ نے اس بات کو دل پہ نہیں لینا. تو خیر, آئی واز سیئنگ کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے شکر گزاری کے لیے. ہاں آپ کے کچھ فلاز ہیں, آپ کی کچھ اسٹرگلز ہیں, لیکن دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو آپ کو بہت پرفیکٹ بھی نظر آ رہا ہے کہ اس کی لائف میں مسئلے نہیں ہیں. ہر کسی کی لائف میں پرابلمز ہوتی ہیں. جب نہ شکری ہونے لگے, جیلسی ہونے لگے, تو اپنی لائف پہ, اپنی لائف کی پازیٹیو چیزوں پہ اور اپنے اندر کی پازیٹیو چیزوں پہ, اپنے گفٹس کو ایکسپلور کرنے پہ ٹائم لگائیں. اس کے علاوہ ایک چیز جس نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ کیا, دیٹ از کہ ایوری ٹائم ہم کسی سے جیلس محسوس کر رہے ہوتے ہیں, بیسیکلی ہمیں وہ ایک میسج ہے. جس بندے کی جس چیز سے آپ جیلسی آپ کو ہو رہی ہے وہ ایک انسپریشن ہے کہ یہ چیز ہے جو مجھے اپنی لائف میں چاہیے. اب اگین ایز اے سیڈ کہ کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں, جیسے, اور اگین جو اختیار میں ہیں اگر اس پہ کام کر لیں تو جو اختیار میں نہیں ہے اسے بدلنے کی خواہش ہی ختم ہو جاتی ہے. جیسے اگر ہم اپنی ذات کو جانتے ہیں, اپنے ٹیلنٹس کو سمجھتے ہیں, اپنی اسٹرینگس کے اوپر کام کرتے ہیں, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ظاہری لکس ہیں یا اس طرح کی چیزیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں جس کو ہم سرٹن وے میں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ہماری نظر ادھر جاتی نہیں ہے, ہمارا فوکس ہی چینج ہو جاتا ہے. فرام سم تھنگ وی کی ناٹ کنٹرول ٹو سم تھنگ وی کین کنٹرول, اور فوکس از گونا چینج. سو وٹ ہیپنس کہ ویئر ایور یور focus goes, I always say my clients, like when you are focusing on something, it's more like a spotlight, it's more like a torch light. اگر آپ کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اسپاٹ لائٹ آپ کو دی ہے کہ جس کے اوپر آپ اس کو ڈالیں گے آپ کی وہ چیز روشن ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اٹس مور لائک اے میگنیفائنگ گلاس. اگر آپ میگنیفائنگ گلاس سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں وہ اس کو کئی گنا بڑا کر کے دکھاتا ہے. تو آپ کا جو فوکس ہے, جو آپ کی اٹینشن ہے, وہ آپ کی لائف میں جس چیز کے اوپر آپ ڈالیں گے وہی چیز روشن ہو جائے گی, وہی چیز بڑی ہونا شروع ہو جائے گی. سو اگر آپ ان چیزوں کے اوپر اپنی ٹارچ لائٹ ڈال رہے ہیں جو آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں, تو آپ ہیلپ لیس, پاور لیس فیل کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ہاں, اگر آپ اپنا اختیار جو ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں, اگر آپ کو یہ جو اسپاٹ لائٹ دی گئی ہے وچ از یور اٹینشن, وچ از یور فوکس, آپ اس کو اس چیز پہ رکھتے ہیں جو آپ کے اختیار میں ہے, تو یقین مانیں یو ول بی انسٹاپیبل. ٹھیک ہے. سو یہ چیز میں نے اس پہ کام کیا اور الحمدللہ مجھے پتہ چلا کہ یار میرے اندر تو بہت ساری ٹیلنٹ ہے, میرے اندر تو بہت ساری اسٹرینگس ہیں جو کہ ہم سب میں ہوتی ہیں. اور الحمدللہ فرام دیئر ٹو سم ون, جسے کہتے ہیں کہ شاید میری زندگی میں کوئی 3-4 لوگ ہوں گے ایسے جن کے ساتھ میں اپنی لائف کو ایکسچینج کرنا چاہوں گی, جو کہ میری زندگی میں نہیں ہے بیسیکلی. اگین مجھے ان کی لائف کا بہت کلوز ہی نہیں پتا, بٹ آئی جسٹ ٹیک انسپریشن فرام دیم. Otherwise, I won't like to change, exchange or trade my life with anyone else because alhamdulillah مجھے لگتا ہے کہ جس جگہ پہ میں ہوں بس اس سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہو سکتی. And that جگہ by that جگہ I do not mean the houses I live in. By that جگہ I mean the mind I have, the heart I live in, the body I live in. So all of these things, whatever makes me who I am, I'm so grateful for it, right? ایک اور چیز جو میں نے فیل کی کہ ہم اکثر جو جیلسی ہمارے اندر ہوتی ہے نا, وہ ہمارے قریبی لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے. جو دور کے لوگ ہوتے ہیں ان سے ہم اتنا جیلس نہیں ہوتے. ہاں ان سے ہم انسپریشن زیادہ لیتے ہیں, قریبی لوگوں سے ہم جیلس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ہم جلن کڑن اس طرح کی چیزیں ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگیں, کیونکہ اگین ہم انسان ہیں, ہماری کچھ لمیٹیشنز ہیں. ایٹ ٹائمز ہماری کوشش کرنے کے باوجود ہم اس جیلسی والی فیلنگ میں سے نہیں نکل پا رہے ہوتے. تو اس میں جہاں جہاں آپ نے شکر گزاری کرنی ہے, جہاں جہاں آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ نے بہت ساری مدد مانگی کہ اللہ پاک پلیز مجھے مدد کریں, میں بہت جل ککڑی بنی ہوئی ہوں, میں بہت جل ککڑ بنا ہوا ہوں, مجھے جیلسی ہو رہی ہے, اللہ پاک پلیز مجھے معاف کر دیں. اور آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے, کیونکہ شیطان ایٹ ٹائمز ہماری زندگی میں کچھ بھی ہے اس کو پازیٹیو کو, سارا کچھ کو پیچھے بیک گراؤنڈ میں ڈال دیتا ہے, نیگیٹو کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. سو یا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں, آنیسٹلی اٹ آلویز ہیلپس می. ایک اور چیز جو میں نے کی کہ میں جن لوگوں سے یولی جیلس ہوتی تھی, اور یولی وہ لوگ وہ تھے جن کو میں سوشل میڈیا پہ فالو کرتی تھی, اور جو کہ میرے جاننے والے لوگ تھے, ٹو بی ویری آنیسٹ. اچھا, اس میں کیا ہوا کہ میں نے ان سب لوگوں کو انفالو کر دیا. ہر وہ بندہ جس سے میں جیلس ہو رہی ہوں میں اس کو انفالو کروں گی, کیونکہ میں اس بندے کو بھی بری نظر سے بچا رہی ہوں اور میں اپنے آپ کو بھی اس نیگیٹیوٹی سے بچا رہی ہوں. دیٹ امینسلی ہیلپ. یہ میں نہیں بتا رہی ہوں جو میں نے نیا جیلسی سے ڈیل کرنا شروع کیا ابھی, تو الحمدللہ I've come a long way that I take inspiration now. اب میں کسی سے جیلس نہیں ہوتی, اب میں انسپائر ہوتی ہوں, اور جب میں انسپائر ہوتی ہوں تو میں ہمبلی پوچھ لیتی ہوں کہ یار یہ جو تمہارے پاس یہ ٹیلنٹ ہے یہ
کیسے لائک وٹ ڈیڈ یو ڈو ٹو بی ویئر یو آر یو نو. ہر وہ انسان جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بس اس کے پاس تو بیٹھے بٹھائے سب کچھ آ گیا, ایکسیپٹ فار حرام تھنگس, اس میں واقعی میں بیٹھے بٹھایا جاتا ہے. اور اوبیسلی حرام چیز تو ہم اس سے انسپائر نہیں ہوں گے نا, کیونکہ اب جیسے آج کل کے دور میں آنیسٹلی دا کائنڈ آف ایفرٹ آئی ایم پوٹنگ ان ٹو دس پرٹیکولر چینل, ایسی کہ خواتین صرف اور صرف ایک وومن کارڈ تو نہیں میں کہوں گی, ایک بے حیائی کے زمرے میں وہ چیزیں آتی ہیں جو کہ بہت کامن ہوتی جا رہی ہیں, کہ آپ اپنی لکس کو یوز کر کے, آپ اپنی فیمینینٹی کو یوز کر کے, آپ ولگیرٹی کو یوز کر کے آپ جو ہے وہ آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ فیمس ہونے کی کوشش کرتے ہیں, آپ ارن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ انفلوئنسر بننے کی کوشش کرتے ہیں, وچ آئی ایم ناٹ آفٹر. سو آئی نیور گیٹ inspired from such people. But yes, people who are doing the right work, they are not compromising on their values and they are doing great work. So if I see someone like that, I would go to that person and I would ask کہ یار مطلب میں تھوڑا یار زیادہ بولتی ہوں, میں پوچھوں گی کہ آپ نے کیا کیا ایسا, لائک what makes you like this ماشاء اللہ impactful and influential. اور میں سیکھوں گی اس بندے سے یا بندی سے, بجائے اس کے کہ میں جیلس ہونا شروع کر دوں, میں اسے سیکھوں گی. اور یہ اگین ایک لاسٹ اسٹیپ ہوتا ہے, یہ بعد میں آتا ہے. شروع میں ہمیں دوسرے طریقے استعمال کرنے پڑتے ہیں, جس میں ہمیں اگین اپنے اوپر کام کرنا پڑتا ہے, اپنی ذات کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو سمجھنا پڑتا ہے, اپنی اسٹرینگس کو پالش کرنا ہوتا ہے, اپنے گفٹس کو ہم نے ڈسکور کرنا ہوتا ہے, گریٹیٹیوڈ لائف میں بہت زیادہ لے کے آنا ہوتا ہے, اپنا فوکس جو ہم کر سکتے ہیں اس پہ کرنا ہے, نہ کہ جو ہم نہیں کر سکتے. اور اگین اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت زیادہ مدد مانگنی ہے, اور ایسے تمام لوگوں کو انفالو کر دینا تاکہ بری نظر سے ان کو بچائیں اور خود بھی بری نیگیٹو فیلنگ سے بچیں. اور پھر اینڈ پہ یہ کہ ہم نے ہمبل ہو کے جس چیز سے ہم انسپائر ہو رہے ہیں, یعنی کہ جیلس ہو رہے ہیں, اس سے پوچھ لینا ہے کہ یار کون سے مسالے ڈالے ہیں جس کی بیسس پہ یو آر ویئر یو آر. سو آئی ہوپ یو لائک دس ویڈیو. اف یو ہیونٹ سبسکرائب ٹو دا چینل پلیز ڈو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.